شریف سے آ رہے ہیں، حضرت بلگرام شریف سے آئے، بلگرام شریف کا نام نہ لے کر کے تمہارا نام کس کا لیا؟ بریلی۔ ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں بھائی جو حضرت نے بریلی کا کیوں نام لیا؟ کیوں جانتے ہو کیوں بریلی کا نام لیا؟ کیونکہ وہیں پر تم سنیوں کی جان ہے، ہم سنیوں کی شان ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، جس کا نام احمد رضا خان ہے۔ میرا شریف وغیرہ تو ہوتی کریے، جس گھر پہ میرا شریف کی محفل رچتی ہے اس گھر پر اللہ کی رحمتیں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ میرا شریف ضرور منایا ہے۔ نوجوانوں کمیٹی کے ممبرانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے جشن غوث الورا کی محفل کو رچایا، سجایا، منایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کمیٹی کے نوجوانوں کمیٹی کے ممبرانوں اپنی قسمت میں جتنا ناز کر سکتے ہو اتنا ناز کر لو، یہ محفل تم نے نہیں سجائی۔ سیدنا غوث اعظم نے چاہا، سیدنا غوث اعظم تم سے راضی ہوئے، تم سے اپنے نام کی محفل کو رچوا لیا، سجوا لیا، منوا لیا۔ اس محفل پاک میں آنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم نہیں آئے ہو، غوث نے بلایا، غلام حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب غوث نے بلایا ہے تو آئے تھے اپنے گھروں سے خالی، لیکن اب یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے، غوث کا فیضان ضرور لے کر کے اپنے اپنے گھروں میں جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ دیں گے مائک میرے سامنے آ گیا، جب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ بولنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ سجانا بہت آسان کام ہوتا ہے، جلسے میں آنا اس سے بھی آسان کام ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں جلسے میں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو۔ جلسہ سجانا بھی کامیاب ہوتا ہے، جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہوتا ہے، جلسے میں جو بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں اتنی نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت پر بھی کسی ایک شخص نے عمل کر لیا، پتہ نہیں وہ کل و قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعے نجات۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزوں جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو۔ لیکن آج تو ہم طرح طرح کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنی مال کی فکر ہے، کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے، لیکن میرے عزیزوں ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اولیاء کرام۔ اس پر میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے۔ روز حضرت پہلوز شاہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، سلام عرض کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو حضرت پہلوز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے، آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت پہلوز شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کاہے کی فکر، یہ سورج میری وجہ سے نکل رہا ہے، یہ چاند میری وجہ سے نکل رہا ہے، یہ ستارے میری وجہ سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات میری وجہ سے چل رہی ہے۔ یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت پہلوز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت پہلوز شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان سن، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا۔ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا۔ تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں، یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی چل رہی ہے۔ یہ جو میرے عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت پہلوز شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ اے مسلمانوں، اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے؟ آپ کی بستی میں مسجد ہے؟ کئی مسجدیں ہیں؟ 1 2 ایک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہاں۔
امام صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، آپ کے چہیتے خطیب و امام محمد عزیر صاحب ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں صرف کر دیا۔ آج اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ایسا ہے۔ پھر کہتے ہو کہ ہم پریشان، پھر کہتے ہو ہمارے گھر میں بیماریاں بہت ہیں، ہم اتنی کمائی کرتے ہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، 1000 کماتے ہیں تو 1000 کا علاج کراتے ہیں، قرض لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم چھوٹا سا نسخہ دے کر کے جاتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لو گے قسم خدا کی تمہاری گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ عمل کرو گے اس جل سے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں یہ پکا ارادہ لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی فجر سے ہم پر وقتہ با جماعت نمازی بن جائے گا۔ تم اللہ کے گھر کے بھرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دے گا۔ مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر بلائے فلاں یہاں آؤ، اگر نہ سنے تو باپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولو، باپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کہے کون رہا ہے مؤذن حی علی الصلاۃ؟ کہلوا کون رہا ہے اللہ؟ مؤذن کہہ رہا حی علی الفلاح، کہلوا رہا ہے اللہ۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم تو کامیاب بھائی ہیں یار، صبح سے شام تک بھائی کے طریقے جٹے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ خود دے گا، لیکن قسم خدا کی اگر تم کو دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہو تو مرنے کے بعد اللہ کے گھر جانے کے بعد بھی کامیاب رہنا چاہتے ہو تو اپنے مسجدوں کو آباد کر دو، نمازی بن جاؤ، ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، سچے بن جاؤ، قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے پابند ہو جائیں گے؟ میرے عزیزوں، پکا ارادہ کر لینا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر 20 نمازی جاتے ہیں تو کل سے انشاءاللہ 40 ہو جائیں گے۔ 40 دن نماز پڑھ لو، قسم خدا کے 41ویں دن تمہارا دل اندر سے کہے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد کام کریں گے۔ اور نماز کے لیے تو اتنی آسانیاں آپ کے لیے ہیں، اگر آپ کھیت پہ ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کھیت نہیں چھوڑ سکتے، مسجد آپ کے یہاں سے دوری ہے، وہیں بھی وضو کر لو، وہیں پہ نماز پڑھ لو میرے عزیزوں، لیکن نماز کو پڑھو، نماز کو نہ چھوڑو۔ نماز فرض ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، نماز تم کو ہر حالت میں پڑھنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا، اس بستی میں بھی لاک ڈاؤن لگا تھا، کیا لگا تھا؟ کیسا تھا؟ اچھا تھا؟ لاک ڈاؤن لگا تھا تو ایسا لگتا تھا گھر گھر نمازی، گھر گھر نمازی۔ شاسن پرشاسن کہہ رہا ہے مسجدوں میں 5، ہم کہہ رہے ہیں 500۔ نماز پڑھیں گے تو مسجدوں میں پڑھیں گے۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کا ڈر سے پڑھ رہے تھے کہ کورونا کی ڈر سے پڑھ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے ہم چلے جائیں نمازیں پڑھ لو، کہ کام تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے میرے عزیزوں۔ کورونا کے ڈر سے پڑھ رہے تھے، اللہ کے ڈر سے جس دن پڑھو گے قسم خدا کی تمہاری نماز کامیاب ہو جائے گی۔ جس دن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کہ اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے ہر حالت میں، قسم خدا کی نماز کامیاب ہو جائے گی۔ ارے اے بدبدینی کے سنی سے عقیدہ مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جتنا ناز کر سکتے اتنا ناز کر لو۔ مسلمان تو بہت، تم تو الگ مسلمان ہو، تم تو نرالے مسلمان ہو، تم تو انوکھے مسلمان ہو، تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز کامیاب۔ ایسی کیا خاص بات ہے تم نے بھائی، تمہاری نماز کیوں کامیاب؟ کیونکہ تم عشق والے ہو، محبت والے ہو، عقیدت والے ہو، ساتھ ساتھ میں الحمدللہ تم بریلی والے ہو۔ اب تمہارے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ جلسہ سجا، اعلان ہوا
فلاں عالم صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں شاعر صاحب فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، حضرت بلگرام شریف سے آ رہے ہیں، حضرت بلگرام شریف سے آئے، بلگرام شریف کے نام نہ لے کر کے تمہارا نام کس کا لیا؟ بریلی۔ ایسی کیا خاص بات ہے بریلی میں بھائی جو حضرت نے بریلی کا کیوں نام لیا؟ کیوں جانتے ہو کیوں بریلی کا نام لیا؟ کیونکہ وہیں پر تو سنیوں کی جان ہے، ہم سنیوں کی شان ہے، ہم سنیوں کی پہچان ہے، جس کا نام احمد رضا۔ بن بدھیلی کے سنی سے لقیدہ مسلمانوں، بریلی کا نام آیا تو مچل گئے، اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ اس جذبے کو ہمیشہ قائم رکھنا انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہیں کہیں کچھ ملا تھوڑا سا مال، ایسی کہیں ملا تھوڑا سا مال، چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل رہی مٹریہ تو ہوتا چلے مسلک مسلک مسلک، ایسا ہوتا ہے؟ تھوڑا نہیں بہت ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ بریلی کا نام لینے کا وہی حقدار ہوگا جو سچا سنی سے لقیدہ مسلمان ہوگا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوگا۔ لگاؤ گے نعرہ جلسے میں آنے کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لگاتے ہو؟ صرف جلسے تک، جلسے کے بعد بھی؟ میرے عزیزوں جلسے میں آؤ تو لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، جلسے کے باہر نکلو تو تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، گھر پر پہنچو تو تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، گھر کے باہر نکلو تو تمہارا یہی نعرہ ہونا چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اگر تمہیں کہیں کسی دوست کی ضرورت پڑ جائے تم لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت سامنے سے آئے اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ، اسی سے دوستی کرو۔ اگر تمہیں رشتے کی ضرورت پڑ جائے میرے عزیزوں کی حیثیت کے بعد میں نظر ڈالنا، سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ مسلک اعلیٰ حضرت والا تب لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، قسم خدا کہ مجھے بھی اچھا لگے گا تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ جلسے میں آئے تو مسلک اعلیٰ حضرت، ان سے بڑا کوئی سنی نہیں، اندر دیکھو تو ان سے بڑا کوئی چنی۔ کیا بنا رکھا ہے مسلک کو؟ سمجھ کیا رکھا ہے؟ امام میاں جس دن مسلک اعلیٰ حضرت کو دل سے سمجھ لو گے، دوستی تو بہت دور کی بات ہے، تعلقات تو بہت دور کی بات ہے، رشتے تو بہت دور کی بات ہے، قسم خدا کی ایسے لوگوں کے سائے سے کرے جی انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہی حق مسلک ہے، یہی سچا مسلک ہے، یہی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، اچھا سن لو، اللہ نے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی دی ہے؟ اللہ دو وقت کی روٹی دیتا ہے، حد سے حیثیت کاروبار ہے، کھیتی کے حساب سے کسانی ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بیٹے ہیں، ہمارے گھر میں بیٹیاں ہیں، جب کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو ہم دوسروں کے پاس جاتے کیوں؟ یہ بتاؤ پہلے جاتے کیوں؟ آج یہ بدعقیدگی جو بڑی ہے سنیوں، یہ ہماری کمی کی وجہ سے بڑی ہے۔ آج ہم نے ان سے رشتے نہ کیے ہوتے، آج ہم نے ان سے تعلقات نہ بنائے ہوتے تو ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا، کچھ اور موضوع ہوتا۔ مجبور کر دیا ہے تم لوگوں نے بولنے کے لیے اس پر علماء کو۔ آج سے تم رشتے ختم کر دو، آج سے تم تعلقات ختم کر دو، قسم خدا کی آج سے یہ زیرو پہ پہنچ جائیں گے، زیرو پہ۔ یہ رشتہ داریوں سے بڑی ہے دیوبندیت، رشتہ داریوں سے، تعلقات سے۔ یہ بیٹی لے آئیں گے اس کو ہم سنی بنا لیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ امام میاں ایک کو لے کر کے آ رہے ہو 10 کو برباد کرنے کے لیے، اپنے گھر کو برباد نہ کرو، تم آباد گھر کے ہو، اچھے گھر کے ہو، نیک گھر کے ہو، گندے لوگوں کو اپنے گھر میں مت لاؤ۔ اس جب سے پاک سے رخصت ہو
تو اس بات سے بھی توبہ کر کے جاؤ، اگر ہمارا کہیں بھی بد مذہب بد عقیدوں سے دور دور تک تعلقات ہوں گے، اس کو توڑ دیں گے اور سیدھا بریلی رشتہ جوڑ دیں گے۔ میرے عزیزوں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہی حق مسلک ہے، یہی سچا مسلک ہے، یہی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت کا زندہ باد۔ السلام علیکم۔